بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ہماری ڈسکشن کا جو موضوع ہے وہ ریسنٹلی کل جو فائنانس بل جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ انکم ٹیکس کے حوالے سے ڈفرینٹ جو تجاویز دی گئی ہیں، اس میں ابھی ہم تھوڑا سا کور کریں گے سیلریز کے حوالے سے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ امپلائیز کے لیے گڈ نیوز تھی کہ کل اسمبلی کے اندر 15% جو ہے ان کی سیلری جو ہے وہ انکریز کی گئی. اس کے علاوہ جتنے بھی ٹیکس ریٹ ہے سیلریز کے اوپر، اس کے اندر بھی ایک سبسٹینشیل چینج جو ہے وہ دیکھنے کے اندر آ رہی تھی. پہلے یہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 6 لاکھ تک سیلری جو تھی وہ ایگزیمپٹ تھی. 6 لاکھ سے زیادہ جب آپ سیلری جو لے رہا تھا بندہ، اس کے اوپر ٹیکس جو تھا وہ لگ رہا تھا. ابھی انہوں نے اس جو سلیب ہے اس کو بڑھا کے 12 لاکھ تک کر دیا گیا ہے. 6 لاکھ تک تو کوئی ٹیکس نہیں ہے. 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک اگر ٹیکس ہے تو صرف 100 روپیہ جو ہے وہ ٹیکس وہ اس کے اوپر انہوں نے لاگو کیا ہے. تو اس وقت جو نئی ریوائز سلیب ریٹ ہے وہ اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ سب سے پہلی سلیب جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں 6 لاکھ ہے. 6 لاکھ تک کوئی ٹیکس نہیں ہے. اس کے بعد 12، اور اس کے بعد پھر 12 سے 24 لاکھ 7.5% ہے. پھر 24 سے 36 ہے، اور 36 لاکھ روپے اور اس سے ایکسیڈنگ کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ 17.5% ہے. تو یہ بیسیکلی ٹیکس کی جو ابھی کرنٹلی چینجز آئی ہیں ٹیکس سلیبس کے اندر، وہ آپ نے دیکھی. سب سے پہلی جو چینج ہے وہ تو یہی آئی ہے، جو کہ ایک بہت ہی خوش آئین ہے، کیونکہ موجودہ انفلیشن کے دور میں، مہنگائی کے دور میں جو سب سے زیادہ ہٹ پڑ رہی تھی وہ بیسیکلی سیلری کلاس کو ہی پڑ رہی تھی. تو ایک حد تک سیلری کلاس کے لیے ایک سائے آف ریلیف تھا، اور یہ گڈ نیوز بھی تھی. اب گڈ نیوز کے بعد تھوڑی سی گورنمنٹ نے کیا یہ ہے کہ تھوڑے سے ٹیکس کریڈٹس جو ہیں وہ بھی انہوں نے کم کیے ہیں. اس وقت جو 3 طرح کے ٹیکس کریڈٹ آپ کی اسکرین کے اوپر ہیں، یہ انہوں نے بیسیکلی omit کر دیے ہیں. جیسا کہ ٹیکس کریڈٹ تھا، ٹیکس کریڈٹ ہے فار دا انویسٹمنٹ ان شیئرز اینڈ انشورنس. اگر کوئی امپلائی جو تھا وہ ریزیڈنٹ امپلائی جو ہے وہ انشورنس یا شیئرز کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا تھا تو اسے ایوریج ٹیکس ریٹ کے مطابق جو ہے وہ ٹیکس کریڈٹ مل رہا تھا. دوسرا جو تھا وہ ہے 62A. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 62A جو ہے وہ ٹیکس کریڈٹ تھا فار انویسٹمنٹ ان ہیلتھ انشورنس. تو جتنی بھی ہیلتھ انشورنس کے اندر وہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے امپلائیز، ان کو ایک ایوریج ٹیکس ریٹ کے مطابق جو ہے وہ ایک ٹیکس کریڈٹ ملتا تھا، جس سے ان کی جو لائبلٹی تھی وہ کم ہوتی تھی. اس کو بھی انہوں نے اومٹ کر دیا ہے. اور تھرڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے کنٹریبیوشن ٹو اپرووڈ پینشن فنڈ. یہ جتنی بھی پینشن فنڈ کی اسکیمیں یا لوگ بھی پینشن کے اندر انویسٹ کر رہے تھے نیشنل سیونگ کے اندر یا اس کی ڈفرینٹ اسکیمز کے اندر، اس کے اوپر بھی انہیں ایوریج ٹیکس ریٹ کے مطابق جو ہے وہ ایک کریڈٹ ملتا تھا. وہ کریڈٹ بھی انہوں نے اس میں سے نکال لیا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں سیکشن، سب سے بڑی چینج جو ہے وہ اس وقت سیکشن 149 میں بھی دیکھنے میں آئی ہے. اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی امپلائی کا اینول ٹیکس جو ہے وہ کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے تو اس میں کچھ ایکسکلوژنس تھیں یا کچھ ایسے کریڈٹس تھے جو آپ اس کی میں سے کم کر سکتے تھے. جیسا کہ آپ کو اس وقت اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، انہوں نے سیکشن 149 کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 149 میں انہوں نے 3 چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیکشن 62، 63 اور 64 سیکشن جو ہے، سیکشن 62 اور 63 تو آپ نے آلریڈی دیکھ لیے کہ یہ انویسٹمنٹس ہیں. 64 یہ ہے کہ اگر آپ کسی نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے کوئی بینکنگ فائنینس لیتے ہیں اپنے گھر کی تعمیر کے لیے، اس کے بھی ایوریج ٹیکس ریٹ کے اوپر آپ کو ٹیکس کریڈٹ ملتا تھا. وہ ٹیکس کریڈٹ بھی اگین سیکشن 149 کے تحت جو ہے وہ اس کو نکال دیا گیا ہے. اس کے علاوہ 2 اور چیزیں بھی کی گئی ہیں. 2 الاؤنسز تھے، جیسا کہ فلائنگ الاؤنس تھا، سب میرین الاؤنس تھا، وہ بھی اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. یہ کلاس بھی جو ہے اس کو انہوں نے نکال دیا گیا. اس کے مطابق یہ تھا کہ جتنے بھی پاک آرمی ایئر لائن اور سول ایویشن اور جونیئر کمیشنڈ آفیسر تھے، ان کو جتنا بھی فلائنگ الاؤنس ملتا تھا، اس کے علاوہ سب میرین الاؤنس ملتا تھا پاکستان نیوی والوں کو. یہ پہلے ٹیکس ہوتا تھا 2.5% کے اوپر، جس کو ابھی انہوں نے یہ جو کلاز ہے اس کو بھی ختم کر دیا گیا. تو اب یہ جتنے بھی الاؤنسز ہوں گے وہ سیلری کا کو جو ریٹ لگ رہا ہوگا یا سیلری کی جو سلیب ہوگی اس کے مطابق ہی یہ
ٹیکس ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور الاؤنس بھی انہوں نے نکالا ہے سیلری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ جتنی بھی ایئر لائنز ہیں اور الاؤنسز ہیں پائلٹس کو جو مل رہے تھے پاکستانی ایئر لائنز کو، وہ بھی پہلے 7.5% کے اوپر ایک سیپریٹ بلاک کے تحت ٹیکس ہو رہے تھے، بٹ ابھی بھی ان کو یہ کلاس بھی جو ہے انہوں نے اومٹ کر دی ہے، جس کے بعد اب جتنی بھی پائلٹس کو بھی جو فلائنگ الاؤنس ملے گا وہ بھی سیلری کا جو ٹیکس ریٹ ہے یہ سیلری کے اندر اس کو ایڈ کر کے جو بھی سلیب بنیں گے اس حساب سے ان کو ٹیکس کیا جائے گا۔ تو یہ چند تجاویز تھیں جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو ظاہر ہے ابھی فائنل نہیں ہے، ابھی دوبارہ اس پہ بحث ہوگی، سجیشنز آئیں گی، اور اس کے بعد فائنانس ایکٹ کے اندر اگر یہی تمام چیزیں انکارپوریٹ ہوپ فلی ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں اندر کوئی اتنا زیادہ، کیونکہ یہ ساری پازیٹیو چینجز ہیں سوائے ایک دو کو نکال کے، جس میں انہوں نے کچھ سیلری کے جو ٹیکس کریڈٹس ہیں ان کو انہوں نے نکالا ہے، ادروائز تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوورآل ایک پازیٹیو وائب ہے سیلری کے حوالے سے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے ہمیں نیچے کمنٹس میں کیجئے، ویڈیو اچھی لگتی ہے اس کو آگے شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔